الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، مسلک فقہ جعفریہ یا مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ہم قرآن، حدیث اور 12 اماموں کے اقوال کو حجت سمجھتے ہیں۔ اگر سند کے لحاظ سے یہ چیز ثابت ہو جائے تو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اصول ہے کہ جو ان 12 اماموں نے فرمایا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، اس پر ہم لے لیتے ہیں۔ تو جب تک حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف غیبت میں نہیں گئے تھے، لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، ائمہ معصومین اصول بتاتے تھے اور کہتے تھے اس پہ تم فروعات کو آگے اللہ حاکدہ۔ اس لیے ہمارے لیے اقوال معصومین کا موجود ہونا اور 255 ہجری تقریباً تک حجت الہی کا لوگوں کے سامنے ہونا اس بات کو آسان کر گیا کہ ہم احکام شریعہ کو سوائے ائمہ معصومین جو رسول اکرم سے مستند ہیں، جو قرآن سے مستند ہیں، نہ لیں۔ ہمارے ہاں اصحاب کا احترام اپنی جگہ پر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ تو سلمان ہو، مقداد ہو، ابوذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی اگر کچھ کہہ دیں کہ میں یوں کہتا ہوں، ہمارے یہاں حجت نہیں۔ وہ کہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سنا، یا امام جعفر صادق، اس زمانے میں نہیں تھے، اس سے پہلے زمانے میں، یا امام حسن سے، یا امام حسین سے، تو ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ بس جہاں پر بھی اصحاب رسول اکرم، اصحاب ائمہ معصومین ہمیں کہتے ہیں کہ میری یہ نظر ہے، اگر وہ نظر کش کرتی ہے کہ امام کا کوئی قول تھا جس کی بنا پر یہ بات کی گئی ہے تو ہم لے لیتے، اگر نہیں تھا تو ہم ان کی بات بھی نہیں لیتے۔ اب جب غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو وہاں سے اس دن میں نے حدیث سنائی تھی 11ویں امام علیہ السلام کی، اور 6 امام علیہ السلام کا عمل تھا کہ انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جو میں نے تمہیں درس دیا ہے، 4000 شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو وہ جاتے تھے اور علاقے کے حالات و مسائل کو دیکھ کر امام علیہ السلام نے جو اصول بتائے اس سے فروعات کو بیان کرتے تھے۔ اب جب غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو وہاں ہمیں 11ویں امام کی حدیث ملتی ہے، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا۔ اب اس کی سند پہ گفتگو ہوتی ہے، اس کے درایت پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک تو دلیل عقلی ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک شخص جس کو نہیں معلوم ہے کہ اب میں دین میں کیسے آگے بڑھوں، وہ خود، اچھا ہمارے ہاں مجتہد ہونا پہلی شرط، اگر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں فار اینی ریزن تو پھر آپ احتیاط کریں، اور اگر آپ احتیاط نہیں کر سکتے تو پھر آپ تقلید کریں، ورنہ تقلید آپ کے لیے جائز نہیں۔ اور ہمارے مجتہدین جب تک زندہ ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آیت اللہ عظمی گل پائگانی، میں ان کا وکیل رہا اور خدمات انجام دی، جس لمحے ان کا انتقال ہوا فوراً طے کیا گیا کہ اگلی تقلید کس کی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں مرحوم یا مردہ مرجع کی، مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ جو زندہ ہیں اس وقت ہمارے 8-10 ہیں، آیت العظمہ خامنائی ہیں، آیت العظمہ سیستانی ہیں، آیت العظمہ حافظ بشیر صاحب ہیں، آیت العظمہ ناصر مکارم شیراز زندہ ہیں۔ جس لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا، ان کی تقلید ختم ہو گئی۔ زندہ مجتہد، ان کا لکھا ہوا بھی پھر تقلید نہیں ہمارا، ان کے لکھے ہوئے کو ریفرنس کے طور پہ لیا، یا مثلا آیت العظمہ سیستانی نے فرمایا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ آیت العظمہ خوئی کے فتووں پر باقی رہیں، تو زندہ پر آئے، انہوں نے اجازت دی تو باقی، اور وہ بھی ان کو جو زمانے میں تقلید کرتے رہے۔ اگر نہیں تقلید کرتے رہے تو پھر وہ مثلا ایک بچہ ابھی بالغ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلے میں تقلید کرتا ہوں، تو وہ مرحوم کی تقلید نہیں کرے۔ تو ہمارے تقلید بھی اس لیے نہیں ہے کہ مجتہد نے اپنی طرف سے کوئی چیز کہی، جب تک اس کے پاس قرآن، سنت، اجماع اور عقل سے دلیل نہیں ہوگی نہیں ہو۔ اب جو آتے ہیں ڈائریکٹ آیت بتا دیتے ہیں، اس پہ عمل کرو۔ مجھے یہ علماء پڑھے لکھے علماء ہیں، میں ان پہ پڑھے لکھے ہونے پہ کوئی شک نہیں کرتا، مجھے یہ بتائیں امر جو ہے وہ دلالت کس چیز پہ کرتا ہے، وجوب پہ کرتا ہے یا جواز پہ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک جگہ جواب آئے گا وجوب پہ، ایک آتا ہے جواز پہ، پھر دلیل آنی ہوگی کہ یہاں پر وجوب پہ دلالت کر رہا ہے، یہاں پر جواز پہ، جزیات میں نہیں جا رہا۔ پھر نہیں کس پہ دلالت کرتا ہے، حرمت پہ دلالت کرتا ہے یا رکنے پہ دلالت کرتا ہے؟ مکروہات ہیں نا ہمارے، کھڑے ہو کے پانی مت پیو،
تو اس کے لیے اجتہاد کے بغیر کوئی کام آگے اور جب متشابہات نہیں ہے بڑھ وہاں پر اور بھی اگر زیادہ کسی کو اجتہاد تقلید نہیں کرنی، جاؤ اجتہاد کرو، 20 سال لگا، ہم نے بھی 20 سال لگائے نا، لگا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح آیات اور روایت کو بتایا جائے، معاشرے میں عام کیا جائے، اخلاقی آیات، اخلاقی روایات، لیکن جو فقہ سے متعلق چیزیں ہیں ان کو ڈائریکٹ بتا کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. میرا میں جائے اور 20 سال لگے. میرا اتنے کم نہ جائیں، جہاں پر جانا چاہیں مدینہ چلے جائیں. میرا ایک اور سوال، ایک اور نقطہ بھی، ہم اصول دین میں تقلید نہیں کرتے. فروع دین میں بھی جو ضروریات دین ہے، نماز مغربین 3 رکعت، نماز فجر 2 رکعت، نماز ظہر 4، نماز عصر 4، عشاء، اس میں تقلید نہیں. لیکن اگر مجھے شک آتا ہے کہ اس وقت میں ظہر کی 3ری رکعت میں ہوں یا 2ری رکعت میں ہوں، تو یہاں پر جو فتویٰ آیا ہے، اگر میں مجتہد نہیں ہوں مجھے اس فتوے پر عمل کرنا پڑے گا. میں حج میں 4تھے چکر میں ہوں خانہ کعبہ کے طواف کے، یا 5ویں چکر میں ہوں، وہاں میں کیا کروں گا مجھے نہیں پتا. میں جس مرضی کی تقلید کرتا ہوں اس سے فتویٰ لوں گا، اس کو بتاؤں. ہماری ایک گفتگو کا نتیجہ ایک یہ نکلتا ہے کہ ہم صرف فروعات میں تقلید کرتے ہیں، اور تقلید بھی مجبوری میں کرتے ہیں جب آپ اجتہاد نہ کر سکیں. اور ہم صرف قرآن اور حدیث رسول اکرم اور 12 اماموں کے قول کو حجت سمجھتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں سمجھتے. مفتی صاحب ایک بات بتا دیجئے، آپ کی بہت خوبصورت گفتگو تھی، آپ نے فرمایا نا ہم قرآن اور رسول کے آگے بالکل نہیں بڑھتے. قرآن کا ایک حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کے لیے کیا عملی صورت ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یا قرآن مجید کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اس طرح کی تمام آیات کا تمام جھگڑوں کی ایک ہی راہ ہے. امام ابو حنیفہ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام احمد ابن حنبل شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام، باقی 2 ائمہ بھی شاگرد کے شاگرد ہیں. تو اگر آ کر ائمہ معصومین علیہ السلام پر ہم اتفاق کر لیں اور ان کے قول کو لے کر آگے بڑھیں تاکہ غیر معصوم سے دین نہ لیا جا سکے. اور جو میں نے یہ بات کہی ہے کہ اصحاب کا قول ہمارے لیے فقہ میں اس وقت تک حجت نہیں جب تک قرآن، حدیث رسول یا 12 اماموں سے کسی کے قول کی تائید نہ ہوتی ہو. مثلا حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ مجھے رات کو مثلا بکری کا دودھ پینا پسند ہے، ہم اس کو شریعت نہیں لیں گے، ہم کہیں گے ان کو یہ چیز پسند ہے. اگر وہ کہتا ہے حضور اکرم نے فرمایا تھا، یا ہمیں پتا ہو کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا، حدیث اس وقت انہوں نے بیان نہیں کی، تو ہم لے لیں گے. اس لیے مطلب یہ کہ آپ صحابہ کی مانتے، بالکل صحابہ کو مانتے، جس طرح ہم مانتے ہیں شاید کوئی بھی احترام نہ. ٹھیک ہو گئی بات ختم. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مفتی حنیف صاحب بھی تھوڑا سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یا قرآن مجید کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اس طرح کی تمام آیات کا تمام جھگڑوں کی ایک ہی راہ ہے. امام ابو حنیفہ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام احمد ابن حنبل شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام، باقی 2 ائمہ بھی شاگرد کے شاگرد ہیں. تو اگر آ کر ائمہ معصومین علیہ السلام پر ہم اتفاق کر لیں اور ان کے قول کو لے کر آگے بڑھیں تاکہ غیر معصوم سے دین نہ لیا جا سکے. اور جو میں نے یہ بات کہی ہے کہ اصحاب کا قول ہمارے لیے فقہ میں اس وقت تک حجت نہیں جب تک قرآن، حدیث رسول یا 12 اماموں سے کسی کے قول کی تائید نہ ہوتی ہو. مثلا حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ مجھے رات کو مثلا بکری کا دودھ پینا پسند ہے، ہم اس کو شریعت نہیں لیں گے، ہم کہیں گے ان کو یہ چیز پسند ہے. اگر وہ کہتا ہے حضور اکرم نے فرمایا تھا، یا ہمیں پتا ہو کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا، حدیث اس وقت انہوں نے بیان نہیں کی، تو ہم لے لیں گے. اس لیے مطلب یہ کہ آپ صحابہ کی مانتے، بالکل صحابہ کو مانتے، جس طرح ہم مانتے ہیں شاید کوئی بھی احترام نہ. ٹھیک ہو گئی بات ختم. جی